حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، جو یہ شخص درود پاک پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ اس کو غنی اور تمنگر کر دے گا۔ میں کراچی جھیل پارک میں، وہاں طارق روڈ پہ کئی سال میں نے کلینک کیا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، اس کی بیوی آئی، کچھ آپس میں ان کی کمی بیشی ہو گئی تھی، بیوی جدا ہو گئی، وہ بھی کچھ گھریلو الجھنیں تھے۔ مجھے کہنے لگی بہت معاشی مسائل میں ہوں، بہت 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 زیادہ، کوئی مجھے ذکر بتائیں۔ اب تو کوارٹر سے انہوں نے، فلیٹ سے سامان نکال کے پھینک دیا، بجلی کا بل میں نہ ادا کر سکوں، پانی کا بل میں نہ ادا کر سکوں، کرایہ میں نہ ادا کر سکوں، روٹی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، کوئی ایسا ممکن ہو کہ میرے لیے کچھ بتائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے یہی درود پاک بتا دی، اور میں نے یہ درود پاک بتایا۔ میں نے کہا بس ایک گمان سے یہ درود پڑھنا ہے، ایک تصور سے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمات۔ جس وقت مومنین اور مومنات، آپ بھی غور کیجئے گا، ایک باریک نقطہ بتا رہا ہوں، جس وقت مومنین مومنات اور مسلمین مسلمات کا تصور ہے، یہاں ساری امت کے مومنوں اور مومنات کو، مسلم اور مسلمات کا تصور کرنا ہے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جو ہیں، جو آئیں گے، غائبین موجودین، جو ہیں اور آئیں گے، ان سب کا تصور کرو۔ اب دیکھیں اس درود پاک میں پھر وہی نقطہ آتا ہے کہ آدمی اپنی ذات سے نکلتا ہے، یا اللہ میری مغفرت فرما، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ صرف محمد پہ اور رحمتیں بھیج مومنین پہ، مومنات پہ، مسلمین پہ۔ میں نے ان کو کہا اس درود کو لاکھوں پڑھو، ہزاروں پڑھو، سارا دن پڑھو، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس درود پاک کے کیا کمالات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میں کچھ عرصے کے بعد، 2-3 ماہ کے بعد، وہ خاتون پھر ملی، بیچاری عمر رسیدہ تھی، حالات کی ماری ہوئی تھی، حالات ویسے ہی انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ مجھے کہنے لگی کہ یہ درود پاک کیا نعمت ہے۔ کہنے لگی سب سے پہلے تو مجھے اس درود پاک کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زیارت ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھے ایک بات فرمائی ہے اس درود کی وجہ سے، فرمایا اس کو پڑھتے رہنا، تیرے لیے ساری امت دعا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، ساری امت دعا کر رہی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی نا، اس سے ایک دم مجھے ایک حدیث مبارکہ پھر یاد آئی۔ اس کا مفہوم ہے، جب بندہ قبرستان میں جاتا ہے اور قبرستان والوں کو پڑھ کے ہدیہ کرتا ہے، اعمال کا قبرستان والوں کو پڑھ کے ہدیہ کرتا ہے، تو سارے قبرستان والے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ پڑھتا رہے، پڑھ، ساری امت تجھے تیری دعاؤں پہ لگی ہوئی ہے، ساری امت تیرے لیے دعا کر رہی ہے، پڑھتا رہے، پڑھ۔ اور اس نے پڑھنا شروع کیا، اور کہنے لگے مجھے ایک تو تسلی یہ ہوئی، میری حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زیارت ہو گئی اور ان کی طرف سے تائید مل گئی۔ میں نے پھر اور پڑھنا شروع کر دیا، پھر اللہ نے میرے دن پھیرے، میرے لیے رزق کی راہیں کھولی، میرے لیے برکت کی راہیں کھولی۔ اب میرا اپنا فلیٹ ہے اور دوسرے فلور پہ ہے، پہلے 10ویں فلور پہ فلیٹ تھا، اس میں ایک لفٹ تھی لیکن وہ خراب ہوتی تھی، چلتی نہیں تھی۔ 10ویں فلور پہ چڑھ چڑھ کے میری بوڑھی ٹانگیں جواب دے گئی تھیں۔ بعض اوقات میں بھوکھی رہتی تھی، چیز نہیں ہوتی تھی کہ 10ویں فلور سے نیچے اتر کے میں چیز لے آؤں، کہ اس سے بھوکھا بہتر ہے۔ اب دوسرے فلور میں میرا فلیٹ ہے۔ ایک نعمت یہ ملی۔ دوسری نعمت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد کی زیارت ہو گئی، اور کہا کہ تیسری نعمت یہ ہے کہ میرے شوہر نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ اس کی دوسری بیوی، میں پہلی بیوی تھی، دوسری بیوی کے پاس ایسا گم ہوا کہ بس مجھے بھول گیا، رجوع کیا ہے، اور میرے رزق میں فراوانی ہوئی ہے، اور کہا کہ ان قریب اس نے کہا ہے کہ میں ڈیفنس میں رہتا ہوں کراچی میں، تیرے لیے مکان کا بھی انتظام کر رہا ہوں۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ ماہ کے بعد،
وہ खातून मुझे फिर मिली, मामूल के मरीजों में जो मैं मरीज देखता था उसमें मिली, और उसने कहा कि अब अल्लाह का फजल है, मेरे पास अपनी सिविक है, गाड़ी है होंडा, और मैं डिफेंस के मकान में रहती हूं।